إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ علمی اور روحانی تقریب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موقر استاذ حدیث و فقہ مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء کے سیکریٹری اور معروف مصنف، محقق اور فقیہ جناب مولانا عتیق احمد پستوی مدظ ذلہ کی تصنیف لطیف دولت عثمانیہ اور ترکی کی تاریخ کے رسم اجرا کی تقریب ہے۔ حضرات، 7ویں صدی ہجری میں عالم اسلام کو جس عالمگیر اور عالم آشوب حادثے کا سامنا کرنا پڑا، جو ایک طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم پر مور و ملخ کی طرح چھا گیا، جس نے دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاریخ میں اس سانحے کو تاتاری حملے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات، عروج و زوال اور فتح و شکست کے تمام تر اصولوں، اندازوں اور قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں کی یہ فاتح قوم اسلام کی مفتوح بن گئی۔ جہاں یہ واقعہ انسانی اور سیاسی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے، وہیں اسلام کی حیرت انگیز قوت تسخیر کا نمونہ ہے۔ تاتاریوں کے قبول اسلام کے باوجود یہ تلخ حقیقت ہے کہ عالم اسلام پر تاتاریوں کے حملے عالم اسلام کو وہ نقصان پہنچا چکے تھے کہ عالم اسلام کی زندگی کا ہر شعبہ اضمحلال و افسردگی، یاس و جمود کی ایک عجیب کیفیت سے دوچار تھا، اور محسوس ہوتا تھا کہ شاید اسلام کو صدیوں سنبھالا نہیں مل سکے گا۔ اس وقت عالم اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسی قوت کی جو گرتے ہوئے عالم اسلامی کو سنبھال سکے۔ اور دیکھیے کہ ٹھیک اسی وقت 8ویں صدی میں تاریخ کے اسٹیج پر ایک قوم نمودار ہوتی ہے جو اپنے جذبہ حریت، جنگی صلاحیت و لیاقت اور بین الاقوامی قیادت کے لیے اپنی جغرافیائی خصوصیت کی بنیاد پر تلک الایام نداولھا بین الناس کے ضابط الہی کی عملی اور سچی تصویر بن جاتی ہے۔ تاریخ میں اس قوم کو عثمانی ترک اور ان کی سلطنت کو دولت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات، دولت عثمانیہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک وقت میں عثمانی سلاطین 3 بر اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ میں حکومت کرتے تھے۔ اسلامی مشرق ایران سے مراکش تک ان کے زیر فرمان تھا۔ ایشیائے کوچک کو وہ زیر کر چکے تھے۔ یورپ میں آگے بڑھتے ہوئے وہ ویانا کی دیواروں تک پہنچ چکے تھے۔ عثمانی سلاطین کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ محمد فاتح کے انتقال پر پاپا اعظم نے جشن مسرت منانے کا حکم دیا اور فرمان صادر کیا کہ 3 روز تک مسلسل شکرانے کی نمازیں پڑھی جائیں۔ سلطنت عثمانیہ کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ پیٹر دی گریٹ کے معتمد نے ایک مرتبہ قسطنطنیہ سے قیصر کو لکھا تھا کہ عثمانی سلطان بحر اسود کو اپنا گھر سمجھتے ہیں جس میں کسی غیر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ حضرات، خلافت عثمانیہ کی یہی وہ عظمت و وسعت تھی جو تیر نیم کش اور خنجر 2 دم کی طرح یورپ کے سینے میں پیوست تھا، اور انسانوں کا وہ طبقہ جس کو کبھی بھی مسلمانوں کا ایک چشم عشوہ تراز بھی برداشت نہیں ہوا، وہ اسلام کی طرف منسوب کسی ایسی حکومت، سلطنت یا خلافت کو کیسے ہضم کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے سازشوں کے جال بنے گئے، پروپیگنڈوں کا بازار گرم کیا گیا، بہلایا گیا، پھسلایا گیا، کسی کو حدود و ثغور تو کسی کو سیم و زر کے خواب دکھائے گئے، اور پھر زوال دولت عثمانیہ اور الغائے خلافت کا وہ حادثہ جانکاہ پیش آیا
کہ اگر ابن کثیر جیسا مورخ زندہ ہوتا تو وہ اس حادثے کے غم میں تاتاری حادثے کو بھول جاتا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے الغاء خلافت پر جن الفاظ میں ماتم کیا ہے ان میں پوری داستان آ گئی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ عالم اسلام کے لیے آخری صدیوں کی طویل تاریخ میں منحوس ترین دن کون تھا تو ایک باخبر اور حقیقت پسند مورخ اس کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ وہ مارچ 1924 عیسوی کی وہ تاریخ تھی جب قسطنطنیہ کی مجلس وطنی نے الغاء خلافت کا فیصلہ کیا اور مقامات مقدسہ ہی نہیں مسلمانوں کی عزت و آبرو کا وہ مضبوط حصار ٹوٹ گیا جس کو ترکوں نے اپنی قربانیوں، فوجی طاقت اور خلافت کے مقدس نام سے تعمیر کیا تھا۔ حضرات، دولت عثمانیہ کا زوال اور خلافت عثمانیہ کا الغاء نہ تو گریک، نہ رومن اور نہ ہی پرشین امپائر کے زوال کی طرح تھا، نہ امویوں، عباسیوں اور فاطمیوں کی بساط کے الٹنے اور لپٹنے کی طرح تھا۔ اس زوال اور اس الغاء کے پس پردہ دشمنوں نے مسلمانوں پر چوطرفہ حملہ کیا تھا۔ بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف کھڑا کیا گیا، سیاسی قوت نہ صرف چھین لی گئی بلکہ پاب زنجیر کر دی گئی۔ تصور خلافت پر اپنوں کے ہاتھوں خط نسخ پھیر دیا گیا اور پروپیگنڈوں کی قوت نے عثمانی سلطنت کے کلاه امتیاز کو پیشانی کا بدنما داغ بنا دیا۔ انہی اسباب کی وجہ سے چشم گریاں اور روح بریاں رکھنے والی اسلام کی مخلص ہستیوں کی ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ عثمانی سلطنت کی حقیقی تاریخ اور اس کا اصل چہرہ سامنے آئے۔ 20ویں صدی میں شوکت اسلام کی بازیافت کے لیے ایک سوختہ جان جس کے دل میں ہمیشہ ایک آگ شعلہ فشاں تھی، مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنی علمی و تصنیفی زندگی میں تاریخ کے بہت سے مفروضوں کو بے نقاب کیا تھا۔ وہ خلافت عثمانیہ کی مسخ شدہ تاریخ کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے عثمانی سلطنت کے حقائق کو بھی اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ان کی نظر جوہر شناس اقلیم قلم و قرطاس کی بساط پر ایک نووارد لیکن جواں عزم اور جواں سال پر پڑی، جن کو آج علمی دنیا مولانا و مفتی عتیق احمد بستوی کے نام نامی سے جانتی ہے۔ مفکر اسلام نے 1980 عیسوی میں یہ عظیم منصوبہ ان کے سپرد کیا تھا۔ 42 سال کے طویل عرصے کی عرق ریزی اور ظرف نگاہی کے بعد یہ علمی اور تاریخی کتاب 3 جلدوں اور 1748 صفحات میں آپ کے سامنے ہے۔ حضرات، اس کتاب کی اصل کہانی تو ہم انشاءاللہ کتاب میں پڑھیں گے، یہاں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ کتاب صرف واقعات کی کھتونی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض کی تکمیل ہے، ایک قرض کی ادائیگی ہے، الزامات کا جائزہ ہے، زولیدہ حوادث اور اس کے اسباب کا تجزیہ ہے، دشمن عیار کی نقاب کشائی ہے تو دوست کی غفلت کا محاسبہ ہے، تاریخ عثمانی سے متعلق متعدد نایاب دستاویز کا مجموعہ ہے، عثمانی سلطنت کی دوست اور دشمن خفیہ و عیاں تحریکات پر مبصرانہ تبصرہ ہے۔ یہ کتاب عثمانی تاریخ کا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور اس کا مستقبل بھی۔ یہ کتاب دراصل اسی طرز تاریخ نویسی اور تاریخ نگاری کا امتداد ہے جس کے معلم اول علامہ شبلی علیہ الرحمہ تھے اور جس کے حسن کو دبستانی شبلی نے دوبالا کیا تھا اور جس کی روح کو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے گرمایا تھا۔ یہ کتاب جب اہل علم اور اہل ذوق کے نظروں سے گزرے گی تو تجزیے ہوں گے، تحریریں اور مقالات لکھے جائیں گے، تبصرے اور محاکمے بھی ہوں گے اور یہی اس کتاب کو اصل خراج عقیدت ہوگی۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ دولت عثمانیہ پر پہلی مستند کتاب دارالمصنفین سے 1939 عیسوی میں 2 جلدوں میں منظر عام پر آئی تھی، جس سے خود مصنف کتاب نے بھی استفادہ کیا۔ اب یہ دوسرا معیاری کام مکمل 85 سال کے بعد مجلس تحقیقات و نشریات اسلام سے شائع ہو رہا ہے۔